السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، الہادی آرگنائزیشن آپ لوگوں کے لیے علمی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ ہمارا موضوع تحریک کربلا و اخلاقیات انسانی ہے، جس کو لے کر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری گفتگو ہمارے ناظرین کے سوالات کی طرف گئی، اور یہی گفتگو چلتے ہوئی یہاں آئے ہیں۔ ہم لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب فیضان رضا صاحب قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور، اب ہمارا سوال ہے کہ کربلا کے پس منظر میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سوال ہے کہ امام نے کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب جنگ کرنے کسی میدان میں جایا جائے تو اس جگہ کو خریدا جائے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی زمین خریدی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 60,000 درہم میں جو ہے وہ زمین کربلا کو خریدا، اور ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے آپ نے خریدا، اور پھر اس کے بعد بنی اسد کے افراد کو ہی ہبہ کر دیا کچھ شرطوں کے ساتھ، اور اس شرطوں کو ہم بعد میں ذکر کریں گے اگر موقع ہوگا، ورنہ آپ کے سوالات کے سلسلے سے بیان کریں گے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا کو کیوں خریدا، جبکہ عام طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جنگوں میں زمینیں نہیں خریدی جاتی ہیں، لیکن امام کا یہ دور اندیشی اور امام کی یہ جو ہے وہ اعلیٰ افکار کا نتیجہ ہے کہ امام نے جو ہے وہ زمین کربلا کو خریدا۔ عام طور سے اس کے دو اہم سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ خریدا۔ ایک وہ ہے کہ جو ہم جنگی اعتبار سے کہیں اور ان حوالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور دوسری وہ کیفیت کا جس سے ہمیں درس اخلاق ملتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع تحریک کربلا و اخلاقیات انسانی ہے۔ دیکھیں، پہلا سبب یہ ہے کہ امام نے زمین کربلا کو خریدنے کا سبب امام کی یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کو یہ علم تھا، 1,000 کا لشکر یہ جو ہے وہ ہر لے کر آ چکا تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ امام کو یہ علم تھا کہ اب آہستہ آہستہ لشکر کشی ہوگی، لشکر آئے گا، اور بالآخر ہمیں یہاں ہماری شہادتیں ہو جائیں گی، اور امام نے اس کی متعدد بار جو ہے وہ رہنمائی کی ہے۔ تو امام یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اس زمین کربلا کو خریدیں گے تو یہ زمین کربلا ہماری جاگیر ہو جائے گی، اور جب کوئی چیز ہماری جاگیر یا ملکیت ہوگی اور ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن آ کر اگر اس زمین پہ آنے کے بعد اگر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہماری جاگیر میں آ کر، تو جاہرے کون کلائے گا، ظالم کون کلائے گا؟ ظالم وہ انسان کلائے گا جو کسی کی جاگیر میں جا کر اس پر حملہ کرے۔ تو امام یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ زمین کربلا کو ہم نے اس لیے اپنی ملکیت بنایا ہے، اس کو ہم نے اس لیے خریدا ہے تاکہ یزید کی فوج جب یہاں آئے تو یقیناً وہ ہماری جاگیر میں داخل ہو کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو وہ جارے کہلائیں گے اور وہ ظالم کہلائیں گے۔ یہ ایک کیفیت تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ امام کو یہ علم تھا کہ جب ہم شہید کیے جائیں گے تو ہمارے جنازوں کو یہاں دفن کر دیا جائے گا، تو امام نہیں چاہتے تھے کہ ایسی سرزمین پر آپ کو دفن کرا جائے جو کسی دوسرے کی سرزمین ہو۔ امام چاہتے تھے کہ ہم کو اگر دفن کیا جائے تو ہماری جاگیر میں اور ہماری جو ہے وہ ملکیت میں ہمارا دفن ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جب امام اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا جسم جو ہے اور ہماری لاشوں کو کسی ایسی جگہ پہ جو ہے وہ دفن کر دیا جائے کہ جو ہماری ملکیت نہیں ہے، غصبی ہو یا کسی غیر کی ملکیت ہو، تو وہ امام یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا چاہنے والا کسی کی غیر کی ملکیت میں کو اپنے قبضے میں کرے، یا امام بارگاہوں اور مسجدوں کو غصبی جگہوں پر بنائے۔ جب امام اپنی جنازے کو کہیں ایسی جگہ نہیں دفن کرنا چاہتے تو ظاہر ہے اس امام بارگاہ کے جو غصبی امام بارگاہ ہوں وہاں امام کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم تو یہ دو اساسی سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے امام نے زمین کربلا کو خریدا۔ اچھا حضور،
کیونکہ بات کربلا کی چل رہی ہے، جلوسوں کا مسلسل ذکر ہو رہا ہے. حضور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک مصرع اکثر بولا جاتا ہے، یا وہ مکمل شعر ہے، مصرع ہے، جو بھی ہے، کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ کہاں تک اس بات کو کہاں تک ماننا صحیح ہے؟ دیکھیے یہ مصرع جو ہے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. عام طور سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ مصرع عام طور سے غلط پڑھا جاتا ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے یہ پڑھا جاتا ہے. مصرع ہے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ جاوید کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والا. زندہ جاوید یعنی جس کی زندگی ہمیشہ ہو، تو ہم ایسے کا ماتم نہیں کرتے. یہ مصرع ایک مخالف مذہب اہل تسنن میں سے کسی کا مصرع ہے کہ جس کا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اب اس مصرعے کی کہاں تک حقانیت ہے، کہاں تک یہ مصرع صحیح ہے، اور اس پر ایک اس سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مصرع کیا کہنا چاہتا ہے. یہ مصرع یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام پہ ماتم کرتے ہیں وہ ماتم صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہید، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے، امام حسین اگر شہید ہیں تو وہ زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو پھر ان کا ماتم کیسے؟ تو یہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. لیکن اب اگر میں اس کے جواب کی طرف ناظرین آؤں تو ظاہر ہے کہ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ شعر کسی معصوم کا نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. تو ظاہر ہے اگر کسی شاعر کی کوئی فکر ہو اور وہ ماتم یا عزاداری یا کوئی بھی فعل ہو، اس کے کرنے سے اس کے جواز کی دلیل نہیں بنتی، اور اس کے اعتراض کرنے سے اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بنتی. یہ ہو گئی ایک بات کہ جو یہ دوسرا میں اس کو اب اس مصرعے کا اگر آپریشن کیا جائے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو ہم اس میں 3 پہلوؤں پر بحث کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے جواب دے سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے، ہم اس چیز پر متفق ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَهُمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو آپ مردہ گمان بھی نہ کریں. تو اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اور شہید جو ہیں وہ زندہ جاوید ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرق ہوتا ہے ایک وہ انسان کہ جو شہادت دے چکا ہے، اور ایک وہ انسان جو حقیقی اعتبار سے دنیا میں موجود ہے. اس میں فرق ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں حیات پائی جاتی ہے، وہ زندہ ہے، لیکن زندہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے جیسے کہ ہم اور آپ ایسے زندہ ہیں. شہید ایسا زندہ، اگر ایسا زندہ ہوتا تو اس کی زوجہ کے ساتھ جو شہید ہو گیا ہے اس کی زوجہ کے ساتھ عقد جائز نہیں ہوتا. مثلا اگر میری زوجہ ہے اور میں اگر حیات ہوں تو میری زوجہ کے ساتھ دوسرے انسان کا عقد جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میری زوجیت میں ہے. تو اگر کوئی انسان شہید ہو رہا ہے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ناظرین سے، تو اگر جو انسان شہید ہو گیا تو کیا اس کی زوجہ سے آپ زواج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو اگر کر سکتے ہیں تو اگر وہ زندہ ہے، شہید ہوا، تو پھر کیوں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے. اور اسی طریقے سے اس کی میراث کو کیوں تقسیم کیا ہے؟ اگر میں زندہ ہوں تو میری میراث کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی انسان اگر شہید ہو گیا تو اس کی میراث کو تقسیم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت جو ہے وہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی ظاہری زندگی نہیں ہے. اس کے احکام جو ظاہری زندگی ہیں اس کے احکام الگ ہیں، اور جو انسان جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی گزار رہا ہے، وہ زندگی الگ زندگی ہے. ایک بات. دوسرے چیز یہ ہے کہ یہ جو کہنا کہ زندہ کے اوپر ماتم کرنا، کہ زندہ کے اوپر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ زندہ کے اوپر ماتم کرنا ناجائز ہے، نہیں، قرآن اس کے خلاف ہے. قرآن صاف کہتا ہے کہ جو جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف زندہ تھے اور ان کے لیے آپ گریہ کیا، آپ نے ماتم کیا، آپ روئے، اور قرآن کہتا ہے یہاں تک روئے کہ سفیدی آنکھوں میں نمودار ہو گئی. تو لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ زندہ پہ آپ ماتم کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا خود
اگر شہادت کی بات آئے تو کیا جناب حمزہ سید الشہداء نہیں ہے؟ بالکل سید الشہداء ہیں. خود رسول اسلام جو ہے نے گریہ کیا جناب حمزہ کی شہادت پہ، اور اس میں برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں لکھا، اور یہ جملہ لکھا کہ جب آپ مدینے میں آئے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے جو ہیں وہ مقتولین پر گریہ کر رہی تھی خواتین، تو آپ نے فرمایا امی الحمزہ اور میرے چچا حمزہ جو ہیں فلا بواکی لا، کیا ان کے اوپر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے، ان پر کوئی رونا والا نہیں ہے؟ تو اصحاب نے اپنی خواتین سے جانے کے بعد یہ کہا کہ جناب حمزہ پر گریہ کرو، تو سب نے جو ہے گریہ کیا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر جعفر جو سید الشہداء جن کا لقب ہے جناب حمزہ کا، سید الشہداء جناب حمزہ جو چچا ہیں، کہ تو پھر ان پر کیوں رسول گریہ کروا رہے ہیں، رسول کیوں ان کے اوپر ماتم کروا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود جناب ابراہیم جب دنیا سے گئے تو رسول نے گریہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کے اوپر بھی گریہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی گریہ کیا جا سکتا ہے جس کی شہادت ہوئی ہے. ہم گریہ اس بات پر نہیں کرتے کہ امام حسین نے ہدف کو بچا لیا، یہ تو خوشی کا مسئلہ ہے. ہم گریہ اس بات پر کرتے ہیں کہ جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے، جو 3 دن کی بھوک پیاس، ان کو پانی شدت یعنی پانی بندش آپ کر دی گئی، پانی کو بند کر دیا گیا، غذا کا اہتمام نہیں کرنے دیا گیا، اور دوسرے امام ایک امام کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا. حد یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ جو ہر مذہب میں معصوم ہوتا ہے اس کو تیر شعبہ سے شہید کر دیا گیا. تو اور خود امام کے جو ہے وہ گلے پر خنجر، وہ گلا کہ جس کو رسول اسلام جو ہے بوسہ لیا کرتے تھے. تو جب اتنے تو ہمارا جو گریہ، ہمارا جو بکا، ہم جو روتے ہیں، ہم جو ماتم کرتے ہیں ان مظالم پر کرتے ہیں جو امام حسین جیسی شخصیت پہ ہوئے. ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے ہیں کہ امام نے مقصد کو بچا لیا تو یہ ہمیں اس پر افسوس ہے، نہیں، اس پر ہماری خوشی ہے کہ امام نے دین کو بچا لیا. امام محافظ ہیں، امام جو ہیں وارث انبیاء ہیں، یا آدم ہم کہتے بھی ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یہ زیارت امام صادق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو شہید پر گزرتی ہے اس پر گریہ کیا جاتا ہے، جو شہید بچا لیتا ہے اس کے اوپر اظہار خوشی ہوتی ہے. تو ہم اظہار خوشی، اور جب خوشی اور غم شریک ہوتے ہیں تو ترجیح کسے دی جاتی ہے؟ غم کو. تو لہٰذا ہم غم کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام حسین سید الشہداء نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ دین کو محافظ رکھا، اور آپ دین کے جو ہیں وہ محافظ ہیں، اور دین کے آپ کا تحفظ اسلام آپ نے کیا قیامت تک کے لیے. اچھا حضور، اب جو ہمارا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رونے کا جواز کیا ہے؟ روتے کیوں؟ رونے کا میں نے جیسے اب یہی آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ہی جو ہے وہ جواب بھی موجود ہے کہ خود جناب یعقوب اپنے بیٹے پر جناب یوسف کے اوپر گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ دنیا میں موجود ہیں. ہم لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم ہاں، تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسی لیے گریہ کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مظالم سید الشہداء پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں. اور یہ جو ہے یہ سنت ہے رسول کی. جب خود یہ روایت برادران اہل سنت میں ناظرین موجود ہے جو ہے کہ ام سلمہ روز شہادت رسول خود خواب میں آئے اور آپ کا چہرہ پہ گرد و آلود تھا، چہرہ جو ہے وہ غمگین تھا، آپ گریہ فرما رہے تھے. تو ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہ میرا فرزند جو ہے شہید ہو گیا. تو آپ گریہ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب رسول کا گریہ. اور صرف خواب نہیں، خود جب رسول کی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو یہ بھی ناظرین روایات اہل سنت میں موجود ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو ولادت امام حسین نے اپنے اصحاب کو، چاہنے والوں کو واقعہ کربلا سنایا ہے اور جس پر لوگوں نے گریہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ خود جناب ابراہیم جب دنیا سے گئے تو خود رسول اسلام نے گریہ فرمایا ہے. اور خود جناب حمزہ جب دنیا سے گئے تو جناب جعفر جب دنیا سے گئے تو جو ہے وہ گریہ. تو اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی چاہنے والا ہمارا جاتا ہے تو ہم گریہ کرتے ہیں. تو جو وارث دین ہوں، جو محافظ شریعت ہو، جو بنائے کائنات ہوں، جو جن کی وجہ سے جو صدقہ کائنات جس کے صدقہ ہو، تو ظاہر ہے اگر اس کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں، اس کے اوپر ظلم کیا جائے تو گریہ کرنا یہ ایک فطری عمل ہے اور بے جا انتہائی ثواب کا حامل ہے. تو لہٰذا ہم سید الشہداء پر جو گریہ کرتے ہیں اس کے لیے قرآن کی بھی دلیلیں موجود ہے، روایات کی بھی دلیل. تو یہ سنت رسول بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے اور فطرت کا تقاضا ہے اور انسانیت کی دلیل ہے. اچھا اب جو ہمارا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ
جو ہم سالانہ جو 2 مہینے 8 دن تک ہمارے جلوس جو ہے میں کہوں گا احتجاجی جلوس باقاعدہ نکلتے ہیں، تو قبلہ اس میں ہم تابوت نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں اور تعزیے نکالتے ہیں، کہ مجسمہ سازی نہیں ہے کیونکہ اور شریعت میں مجسمہ سازی حرام ہے؟ جی دیکھیں، یہ سوال اپنی نوعیت سے تھوڑا سا مختلف ہے. اصل میں مجسمہ سازی ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہر اس چیز کی مجسمہ سازی شریعت میں حرام ہے کہ جو جاندار ہو. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ درخت کی اگر آپ مجسمہ سازی کر رہے ہیں یا درخت کی نقاشی کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے، نہیں. جو جاندار شے ہے، جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، تو اس کی جو ہے مجسمہ سازی جو ہے وہ حرام ہے. رہا علم، تو علم میں روح نہیں ہوتی، وہ ایک پرچم توحید ہے، وہ ایک پرچم رسول ہے، وہ ایک پرچم اسلام ہے، وہ ایک پرچم عباس ہے، وہ ایک پرچم حیدر کرار ہے. تو یہ ایک علم کو پکڑ کر ہم ایک عہد لیتے ہیں، ایک یہ ہم پرچم توحید ہے. حقیقت میں یہ پرچم اہل بیت ہے، یہ پرچم توحید ہے. تو یہ ایک شبیہ ہے اس علم کی جو جناب عباس نے جو ہے وہ کربلا میں اٹھایا تھا. تو ہم یہ آج بتاتے ہیں کہ وہ علم کہ جس کی وجہ سے جناب عباس کے شان قلم ہوئے ہیں، آج ہم اسی کی یاد میں اس پرچم کو بلند کر رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یقیناً امام جناب عباس کا اگر علم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور شان قلم ہو گئے، لیکن ان کا اعجاز یہ ہے کہ آج دنیا میں جو ہے وہ یاد عباس علیہ السلام میں جو ہے وہ منایا جاتا. اور اسی طریقے سے تابوت کا مسئلہ ہے. تابوت کیا ہے؟ تابوت جو ہے یہ قبر کی شبیہ ہے، یہ جنازے کو اٹھانے کی ایک شبیہ ہے. تو لہٰذا ہم مجسمہ بناتے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مجسمے کو تیار کرتے ہیں اور وہ نہیں، وہ بنی بنائی ہی چیز کو ایک شباہت دیتے ہیں، ایک شباہت دیتے ہیں. اور شباہت کسی چیز کو دینا یہ حرام نہیں بلکہ سنت ہے. اور اس کی میں دلیل آپ کو دوں، بلکہ یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے. یہ عجیب بات ہے. سنت خدا کیسے؟ جناب جبرائیل امین الوحی جب جناب مریم کے پاس آئے تو سورہ مریم قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ نے جناب جبرائیل کو یعنی فرشتے کو ایک انسان کی شکل میں جو ہے بھیجا، یعنی انسان کی شبیہ بنایا. تو جبرائیل انسان کی شبیہ بنے. تو اگر شبیہ بنانا حرام ہے تو پروردگار کیوں بنا رہا ہے؟ اور خود صرف یہ نہیں، رسول اسلام نے عید کے موقع پر خود ناقہ بنے اور اپنے دوش پر حسن و حسین کو بنایا. تو کیا الیاذ باللہ خود امام خود رسول ناقہ بنے؟ نہیں، کوئی انسان نہیں کہے گا. ہر انسان یہ کہے گا کہ آپ ناقہ، حقیقی ناقہ تھوڑی بنے، آپ شبیہ ناقہ بنے. اور اسی لیے لوگوں نے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی جو ہے وہ سواری ہے. تو امام نے جب رسول نے اس آواز کو اصحاب کی سنا، اس کا مطلب یہ کہ گھر میں نہیں بن رہے تھے، اصحاب کے درمیان میں بنے. تبھی تو اصحاب نے کہا نعم المرکب. اور یہ اہل سنت نے اس روایت کو ناظرین لکھا ہے کہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، کہ بہترین سوار بھی ہیں، نہ فقط سواری بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہ بننا، رسول جو ہے شبیہ ناقہ بنے حقیقت میں. تو شبیہ بننا سنت رسول بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. تو ہم جو یہ تابوت نکالتے ہیں یا ذریعہ نکالتے ہیں یا ماریاں نکالتے ہیں، یہ ایک طریقے کی شباہتیں ہیں کہ جس کی یاد میں ہم منائی جاتی ہیں، نہ اس لیے کہ ہم یہ مجسمہ سازی ہے. تو مجسمے کا اس سے کہیں نہ کہیں دور تک کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ انہی سوالات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور لوگوں کے علم میں اضافے کا سبب بنے. والسلام ورحمۃ اللہ.